نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ جب قائلین امامت کے سامنے ہمیشہ ایک نظام دیگر قائم ہوا ہے جو امامت نہیں تھا، یہاں تاریخی طور پر کیا رویہ اپنایا گیا؟ ایک رد عمل یہ تھا کہ جو قائلین امامت تھے انہوں نے دوسرے نظام کو یکسر ٹھکرا دیا کہ یہ درست نظام نہیں ہے۔ خصوصاً جب ملوکیت کا دور آیا تو باقاعدہ تشیع نے معارضہ کیا اور مبارزہ کیا ملوکیت کے خلاف۔ امامت نے مبارزہ کیا و معارضہ کیا، اور اس مبارزے کی ایک سب سے بڑی تاریخی گواہی کربلا ہے۔ کربلا در حقیقت معارضہ ہے، مبارزہ ہے امامت کے نظام کا ملوکیت کے نظام کے مقابلے میں، خروج ہے، قیام ہے، اور ایک واضح مارکہ ہے امامت و ملوکیت و احمریت کا۔ اور اس مارکہ میں ہمیں امت شریک نظر نہیں آتی امامت کے حق میں۔ ملوکیت کے حق میں یہ شامل تھے، ملوکیت کی جانب سے میدان میں اترے امامت کے مقابلے کے لیے، اور سارے گروہ اترے۔ اس میں جو امامت کے منکرین تھے وہ بھی ملوکیت کے حق میں، اور جو امامت کے قائلین تھے وہ بھی ملوکیت کے حق میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور بعضوں نے کھل کر واضح طور پر پہلے حالات دیکھے اور انہیں امامت کے لیے گویا میدان ہموار نظر آ رہا تھا، اور اس میدان میں انہوں نے یہ دیکھا کہ امامت کے لیے چونکہ میدان ہموار ہے، لہٰذا امامت کی طرف رجحان و جھکاؤ پیدا ہوا ان کا۔ ذہنی طور پر، اعتقادی طور پر امامت کے حق میں تھے، عملی طور پر جب میدان دیکھا تو امامت کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا، لیکن فوراً ہی انہیں حالات کا اندازہ ہو گیا کہ نہ، حالات ایسے نہیں ہیں، امامت کے حق میں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے فوراً انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی اور ملوکیت کے ساتھ ہو گئے، آمریت کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ ایک بہت خوفناک باب ہے تاریخ کا کہ ایک طرف امامت ہے اور ایک طرف ملوکیت، اور لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اقلیت امامت کی طرفدار ہے اور اکثریت ملوکیت کے ساتھ ہے، اور امامت نے اقلیت میں ہوتے ہوئے قیام کیا، مبارزہ کیا اور خروج کیا، انکار کیا ملوکیت کا، یزیدیت کا انکار کیا۔ امت کے دو دڑے تھے، اقلیت و اکثریت۔ اکثریت ملوکیت کے ساتھ تھی، اقلیت نے پہلے امامت کے حق میں جب فضا دیکھی، ابتدائی رد عمل امامت کی طرف رجحان اور جھکاؤ تھا، لیکن جب حالات سخت نظر آئے، دشوار نظر آئے اور پریشان نظر آئے تو فوراً تبدیل ہو کر یہ بھی ملوکیت کے حق میں چلے گئے۔ یہاں متعدد دلائل ہیں۔ امامت کے جو طرفدار تھے، یہ معتقدین و قائلین امامت و حامی جو امامت کے تھے، ان میں سے اکثریت امام کے ساتھ نہیں آئے، بہت قلیل جماعت امام کے ساتھ آئی، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ قیام کیا، مبارزہ کیا، کہ یہ خود ایک الگ مستقل فصل ہے کہ اگر یہ صورتحال بن جائے، مثلا ایک نظام، طاغوتی نظام، فاسد نظام قائم ہو جائے، تو پھر امامت کا وہاں موقف کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کا تقاضا کیا ہے، وہاں واجب شرعی کیا ہے، وہاں لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، امت کی مومنین کی ذمہ داری کیا ہے، یہ علیحدہ بحث ہے، گفتگو ہے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امامت کے مقابلے میں ہمیشہ ایک حکومتی شکل مسلمانوں کے اندر رہی ہے، قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ اللہ کی حاکمیت کا تقاضا یہ تھا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی مقرر کردہ حاکمیت ہونی چاہیے تھی اور مسلمانوں کو قبول کرنی چاہیے تھی۔ اگر اللہ کی حاکمیت نہیں ہے قائم تو پہلا کام ہی حاکمیت خدا قائم کرنا ہے، باقی سارے کام بعد کے ہیں، عبادتیں بعد کے عمل ہے اور باقی فرائض بعد کے ہیں،
پہلا واجب و بڑا واجب لوگوں کے اوپر وہ حاکمیت خداوند تبارک و تعالیٰ کا قیام ہے۔ خوب اس تقاضے کے مطابق جو قانون عرض کیا ہے کہ امامت اگر قائم نہیں ہے تو واجب ہے نظام امامت قائم کرنا، نہ یہ ہے کہ وہاں پر جب امامت کا نظام نہیں ہے قائم تو پھر ہم موجودہ نظام کو قبول کر لیں یا متبادل نظام کی طرف چلے جائیں۔ اگر امامت کا نظام نہیں ہے قائم، مثلا کسی شہر میں اگر نماز جماعت نہیں ہے قائم تو ان کا واجب، ان کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ نماز جماعت ترک کر دیں، وہ قائم کریں نماز جماعت۔ مسجد نہیں ہے تو واجب ہے کہ مسجد بنائیں، اگر امام جماعت نہیں ہے تو واجب ہے کہ امام جماعت وہاں پر قائم کریں۔ یہ ان کے لیے لازمی و ضروری ہے کہ وہ اہتمام کریں ان واجبات کا۔ اسی طرح اگر امامت سیاسی نہیں ہے قائم، نظام حکومت امامت کا نہیں ہے قائم، تو یہ بطور واجب امت کے اوپر، مومنین کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے کہ اسے قائم کریں اس امامت کو۔ اسی قانون کے مطابق سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا۔ البتہ یہاں پر اگر یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور آنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے امیر المومنین نے کیوں نہیں کیا یہ قیام اور بعد میں کیوں نہیں ہوا یہ قیام، اور درست سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہے جو پہلے بہت سارے موضوعات میں دیا بھی ہے اور آئندہ بھی اپنے محل پہ یہ جواب آ جائے گا۔ لیکن اشارہ کیا کہ ابھی بات یہ ہے ہماری کہ امامت کا ایک کھلا تضاد ہے ہر متبادل نظام کے ساتھ۔ امامت شریک نہیں ہے غیر امامت نظام، مثلا امامت کا خلافت میں کوئی شراکت نہیں ہے، کیونکہ امامت کا جو بنیادی رکن ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو، وہی رکن یہاں نہیں ہے، فراہم نہیں ہے۔ بس اس وجہ سے امامت، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلافت بھی امامت ہی ہے لیکن اتنے درصد امامت ہے، یہ نہ، رکن اصلی امامت کا نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے مقرر و منصوب ہو۔ اسی طرح ملوکیت کے ساتھ اس کا تضاد بہت واضح و کھلا ہے، چونکہ ملوکیت میں نہ حاکمیت اللہ کی ہے، نہ الوہیت خدا ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے منصوب حاکم ہے، اور نہ ہی قانون خدا ہے۔ جمہوریت میں بھی ایسا ہی ہے، نہ اللہ کی الوہیت کی بنیاد پر قائم ہے، الوہیت عوام، الوہیت جمہور کے اوپر قائم ہے نظام جمہوری۔ قانون بھی اللہ کا نہیں ہے اور حاکم بھی اللہ کا نہیں ہے۔ بس امامت کے ساتھ ایک کھلا واضح تضاد ہے ان نظاموں کا۔ اس تضاد کی صورت میں اب چارہ جوئی کیا ہے، رائے حل کیا ہے کہ جب امامت کا نظام قائم نہ ہو اور امامت کے مقابلے میں امامت کے متضاد نظام، متبادل نظام ہو، ہر متبادل نظام کا تضاد ہے امامت کے ساتھ، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ یعنی طاغوتیت ہو تو اللہ کا نظام نہیں ہے، بس امامت کے ساتھ تضاد ہے۔ ملوکیت ہو، آمریت ہو، جمہوریت ہو، ان کا کھلا تضاد ہے امامت کے ساتھ۔ اس تضاد کی صورت میں اب کیا رویہ کیا ہوگا؟ قائلین امامت جو اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں، جن کا شعار یہ ہے لا حکم الا للہ یا ان الحکم الا للہ، جو پابند ہیں فقط اللہ کی حاکمیت کے، لا الہ الا اللہ کے، ان کا فریضہ کیا ہے؟ خوب اس فریضے کے مطابق سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا، امامت کی برپائی کے لیے اور طاغوتیت و ملوکیت کی سرنگونی کے لیے قیام فرمایا۔ اس قیام میں جو امامت کے قائلین نہیں تھے، ملوکیت کے طرفدار تھے، ان کی اکثریت تھی، اور انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے نظریے کے مطابق ہی عمل کیا، یعنی سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس میں شامل نہیں ہوئے، اور مخالفت میں جتنا ہو سکا آئے، لیکن کم از کم حمایت اپنی نہیں رکھی سید الشہداء کے لیے۔ جو قائلین امامت تھے ان کا رویہ دلچسپ ہے،
وہ یہ کہ انہوں نے بھی وہی عمل کیا جو منکرین امامت نے کیا۔ ابتدائی رجحان جب حالات دیکھے تو اس میں ابتدائی رجحان پیدا ہوا ان کا امامت کی جانب، لیکن یہ فوراً ہی ختم ہو گیا، اور یہ لوگ بھی مختلف بہانوں سے مجبوریوں کے تحت یہ ملوکیت کے پرچم کے نیچے آ گئے، اور ان میں سے ایک کثیر تعداد یہ لا تعلق بن بیٹھے، بعد میں توابین بنے، توبہ کی انہوں نے، یہ نہ ملوکیت کے حامی بنے اور نہ ہی امامت کے طرفدار بنے، یہ غیر جانبدار ہو گئے، لا تعلق ہو گئے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور بہت بڑی تعداد تھی، لگ بھگ 12,000 یقیناً تعداد تھی ان کی، یہ جو امامت کے حامی تھے ایک شہر میں، کوفہ میں صرف، اور یہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ امام علیہ السلام اپنی مختصر خاندان کے ساتھ اور بعض چند محدود افراد کی معیت میں میدان میں گئے، نبرد کی، شہید ہوئے، اور اس میدان نبرد میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو واضح ترین حقیقت اجاگر کی قرآن کی تفسیر کی، وہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کے مقابلے میں کوئی حاکمیت قابل قبول نہیں ہے، اور حاکمیت خدا، امامت کا نظام قائم کرنا واجب ہے، حتیٰ اس کے لیے انسان کو اپنی جان ہی دینا پڑے، اور کوئی مجبوری، کوئی عذر اس راہ میں حائل و عارض نہیں ہے۔ جس طرح پہلے پڑھا تھا کہ بعض لوگ ممکن ہے یہاں کہیں کہ واجبات اضطرار میں مرتفع ہو جاتے ہیں، رفع عن امتی مضطر الی، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میری امت جو جن امور میں مضطر ہو جائے وہ اضطراری امر ان سے مرتفع ہو جاتا ہے، لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے تفسیر فرمائی کہ نہ، یہاں مضطر نہیں ہوتا انسان، کیوں کہ اسی آیت کے اندر ہے آیہ اضطرار میں کہ غیر باغ ولا عاد، باغی نہ ہو اور عادی نہ ہو انسان، اگر باغی و عادی ہے تو اضطرار اس کے لیے باعث رفع حرمت نہیں ہوتا یا باعث رفع وجوب نہیں ہوتا، اضطرار اس شخص کے لیے حرمت کو یا وجوب کو اٹھا دیتا ہے، حکم خدا کو، جس پر عنوان باغی و عنوان عادی صدق نہ کرتا ہو۔ باغی و عادی اگر انسان ہے، اضطرار کی صورت میں بھی ایسا ہی ہے جیسے اختیار کی صورت میں ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ جو اپنے آپ کو مجبور کہلاتے ہیں یا تاریخ میں ان کے طرفدار انہیں مجبور و مضطر قرار دیتے ہیں، قرآن کے مطابق نہ، یہ مضطر نہیں ہے بلکہ یہ باغی و عادی ہیں، یا عاد ہیں یا باغ ہیں، یعنی یا شروع سے ہی حرام کے در پہ ہیں، طاغوتیت کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے، تعلق ہے، رجحان ہے، یا پھر حدود خدا کی پرواہ نہ کرنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے متجاوزین ہیں یہ، اس وجہ سے اضطرار بھی ان کا عذر نہیں بنتا ہے۔ پس کربلا کا معرکہ ایک بہت کھلی جنگ ہے امامت کی ملوکیت کے ساتھ یا طاغوتیت کے ساتھ، اور بہت ہی محکم و واضح سیرت بھی ہے معصوم کی، تشیع کے لیے بالخصوص جو ائمہ کو منسوب من اللہ و حجت سمجھتے ہیں اور ان کے قول و فعل کو اپنے لیے معتبر سمجھتے ہیں اور حکم خدا سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔